یعنی محبت صدیق اکبر کی اہمیت و عظمت۔ قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کی جو صحیح ترین تفسیر ہے بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جب مشرکین رسول اللہ کو تکلیفیں دے رہے تھے، خود قریشی رسول اللہ کے رشتہ دار رسول اللہ کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے۔ اس وقت سید عالم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب انہیں کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو قریبی تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، اس کا لحاظ مانگتا ہوں، اس کا لحاظ مانگتا ہوں۔ اب اس کی تفسیر کے اندر موضوع روایات بھی ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک تعویل ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے کہ جو اللہ کریم کی مراد ہے اس کو قطعی طور پر، یقینی طور پر بیان کرنا، یہ ہے تفسیر۔ وہ یا قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، یا رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر کی ہو، یا صحابی سے قرآن کی تفسیر ہو، چونکہ صحابی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ سے سن کے کرتے ہیں، تو یہ ہوگی تفسیر۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ بھی نہ ہو، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بھی نہ ہو، آل و صحاب کے فرمان کے ساتھ بھی نہ ہو، بعد میں اگر کوئی تفسیر کرتا ہے، بعد میں اگر کوئی قرآن پاک کا معنی یا مفہوم بیان کرتا ہے تو اسے ہم تفسیر نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ تعویل ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے بولے؟ تعویل ہوتی ہے۔ تو تعویل جو ہے وہ علماء نے آیات کی ہے، تعویلات پہ پوری کتابیں ہیں تفسیر کی۔ تو میں آپ کے سامنے اس آیت کی جو ایک تعویل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الغیب اپنی تفسیر کے اندر جو اس کی ایک تعویل بیان کی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ شکوہ کرتا ہوں اپنے خطباء سے، علماء سے، کہ اس تعویل کو لوگ کیوں بیان نہیں کرتے، ممبروں پہ کیوں بیان نہیں کرتے، محرم کے اندر کیوں بیان نہیں کرتے، جب آل صحاب کا ذکر ہوتا ہے تو اس تعویل کو کیوں بیان نہیں کرتے، یہ کیوں چھپائی گئی؟ حالانکہ تفسیر کبیر تقریباً علماء کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ تعویل کچھ عرصہ پہلے ہمارے سامنے آئی، اس سے پہلے ہم نے کسی عالم کی زبان سے کسی کتاب کے اندر یہ تعویل نہیں پڑھی۔ وہ آپ کے سامنے تعویل بیان کرتے ہیں۔ وہ تعویل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امام راضی کہتے ہیں رب نے جو فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرماتے ہیں فِيهِ مَنْصِبٌ عَظِيمٌ لِلصَّحَابَةِ، فرماتے ہیں اس آیت کے اندر صحابہ کا عظیم منصب موجود ہے، صحابہ کی عظیم شان موجود ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وہ جو سابق ہیں وہی مقرب ہیں۔ تو فرمایا اس وجہ سے فَقُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ كَانَ مُقَرَّبًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے وہ اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا قریبی ہے، تو لہٰذا اس کی محبت بھی اس آیت کے تحت داخل ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرماتے ہیں اس کی محبت داخل ہے۔ قیامت تک حضور کی آل صحاب کی تو شان بڑی ہے، ابو بکر صدیق کی محبت کی تو شان بڑی ہے، عمر فاروق کی محبت کا تو مقام بڑا ہے، عثمان غنی کی محبت تو وہ اعلیٰ ہے، علی مرتضیٰ کی محبت اس کی اپنی شان ہے، باقی آل صحاب کی محبت کی اپنی شان ہے۔ لیکن اس آیت کے تحت امام راضی کہتے ہیں قیامت تک جو بندہ بھی، جو مسلمان بھی، جو مومن بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا، اور اس کی محبت بھی اس آیت کے اندر داخل ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، لیکن یہ تعویل امام راضی کے ہم سے چھپائی رکھی گئی اور رافضیوں کی نقل کرتے ہوئے اس آیت کا خاص مفہوم بیان کیا گیا۔ یہ دیکھیں اسی طرح کر کے آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں والحاصل ان هذه الآیات تدل على وجوب حب آل رسول اللہ وحب اصحابہ، یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی آل کی محبت بھی واجب ہے، رسول اللہ کے صحاب کی محبت بھی واجب ہے۔ لیکن آج کئی نام نہاد قسم کے دین کے ٹھیکیدار وہ سنیت کی کیا تعریف کرتے ہیں، سنت کی کیا علامت بیان کرتے ہیں، سنیت کی کیا پہچان بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنیت کیا ہے، فرماتے ہیں محبت اہل بیت، تعظیم صحابہ، یعنی اہل بیت کی صرف محبت ضروری ہے، اصحاب کی صرف تعظیم کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ سنیت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، سنیت اس کا نام ہے جو امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، یہی قرآن سنت کے مطابق ہے کہ رسول اللہ کی آل کی محبت بھی واجب ہے، حضور کے اصحاب کی محبت بھی واجب ہے۔
اور سنی وہی نہیں جو صرف آل سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ کی صرف تعظیم کرے، بلکہ سنی وہ ہے جو آل کے ساتھ بھی محبت رکھے، اصحاب کے ساتھ بھی محبت رکھے، جو آل کی بھی تعظیم کرے، جو اصحاب رسول کی بھی تعظیم کرے، وہ سنی ہے۔ سنیت کے لیے آل کی محبت بھی ضروری، اصحاب کی محبت بھی ضروری، اور سب ہستیوں کی تعظیم، ادب، احترام بھی ضروری ہے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ ھذا المنصب لا یسلم الا علی قول اصحاب اہل سنت والجماعہ۔ یہ دیکھیں امام راضی اہل سنت و جماعت فرما رہے ہیں، یا اہل سنت و جماعت کا انداز بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ھذا المنصب لا یسلم الا علی قول اصحاب اہل سنت والجماعہ، فرماتے ہیں یہ منصب، یہ مقام صرف سنیوں کو حاصل ہے۔ الذین جمعوا بین حب العطرۃ والصحابۃ، فرمایا اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے آل کی محبت بھی جمع کر لی، جنہوں نے صحاب کی محبت بھی جمع کر لی۔ یہ امام راضی فرماتے ہیں اہل سنت کا یہ مقام ہے، یہ شان اہل سنت کی ہے، یہ علامت اہل سنت کی ہے، یہ پہچان اہل سنت کی ہے، یہ منصب صرف اہل سنت کا ہے جو آل کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، صحاب کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں۔ اب امام راضی فرما رہے ہیں دونوں کی محبت واجب ہے، بلکہ قیامت تک جو آنے والا اللہ رسول کا تابع دار ہے اس کی محبت بھی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق کی محبت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ محبت تو بڑی ضروری ہے اور بڑی عظیم محبت ہے، اس لیے کہ دیکھا نا آپ نے جس طرح امام راضی کہتے ہیں کہ جو بھی اطاعت گزار ہے وہ کیا ہے؟ کانا مقربا عند اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قریبی ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑے اللہ کے اطاعت گزار ابو بکر صدیق ہیں، تو سب سے زیادہ مقرب بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر جس شخصیت کی محبت آل صحابہ میں ضروری ہے اس ہستی کا نام بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ قرآن اور امام فخر الدین رازی کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ بات عرض کی ہے۔ اب دیکھیے امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی المتوفى 321 ہجری، یہ عقیدۃ اہل سنت والجماعہ جو عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ عش کر اٹھیں گے کہ کیا انداز اہل سنت کا، کیا خوش نصیبی اہل سنت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ نحب اصحاب رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ونحب اصحاب رسول اللہ ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم، آپ فرماتے ہیں ہم سارے اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی ایک کی محبت میں نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ کسی کی محبت میں کمی کرتے ہیں، نہ کسی کی محبت میں زیادتی کرتے ہیں، نہ کسی کی محبت میں کمی کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبَغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو بندہ بھی صحابہ کے ساتھ بغض رکھے ہم بھی اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو بھی ان کا ذکر خیر کے ساتھ نہ کرے اس سے بغض رکھتے ہیں، یعنی ہم صحابہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ عقیدہ انداز ہے نحب اصحاب رسول اللہ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، یہ دو کام ہم کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور جو صحابہ سے بغض رکھے اس سے بغض بھی رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے، بولیے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ حضرات کرام میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق جب اتقا ہیں، سب سے زیادہ اللہ رسول کے مقرب ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ رسول کے محبوب ہیں۔ اب سنیے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ رسول اللہ نے ایک غزوہ میں بھیجا اور ابو بکر صدیق انہیں سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق ان کے تحت رکھا۔ انہوں نے یہ سمجھا، عمر بن عاص نے یہ سمجھ لیا رسول اللہ ابو بکر عمر سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، اسی وجہ سے رسول اللہ نے مجھے سپہ سالار بنا دیا، مجھے ابو بکر عمر پر کمانڈ دے دی۔ جب واپس آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے، تمام لوگوں میں سے، یہاں مطلق ہے کسی کی قید نہیں، تمام لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
قال عائشہ، مجھے عائشہ محبوب ہے، مجھے عائشہ محبوب ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا دوبارہ عرض کی فقلت من الرجال، میں نے کہا میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، مردوں میں سے کون محبوب ہے؟ فقال ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر، عائشہ کا باپ ابو بکر۔ یہ بخاری شریف 3669 نمبر روایت ہے۔ عائشہ کا باپ ابو بکر، عائشہ کا باپ ابو بکر۔ فقلت ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کون؟ قال ثم عمر بن الخطاب، اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ رسول اللہ کو ابو بکر صدیق کے ساتھ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ابو بکر صدیق ہے۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے امت میں سے، میرا امت میں سے خلیل ابو بکر ہے، میرا امت میں سے خلیل گہرا دوست ابو بکر۔ اسی طرح حضرت ذی وقار ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ رسول اللہ کو جو محبت تھی اس کو مولا المرتضی شیر خدا علی المرتضی خود بیان فرماتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف 3685 نمبر روایت ہے۔ علی المرتضی جب حضرت عمر وصال کر گئے شہادت کے بعد، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، لوگ گرد کھڑے ہو کے آپ کے لیے دعائے رحمت فرما رہے ہیں، اوپر سے علی المرتضی آئے۔ علی پاک نے آتے حضرت عمر پر پہلے رحمت کی دعا کی، پھر کہا عمر تجھ تیرے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں مجھے محبوب ہو میں اس جیسا نامہ اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اے عمر تیرے نامہ اعمال اتنا عظیم ہے، مجھے بھی ناز ہے، مجھے بھی رشک آتا ہے تیرے جیسا میرے پاس بھی نامہ اعمال ہو۔ یہ بات کر کے آگے علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر میں جانتا ہوں اللہ تجھے اپنے صحبوں کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ روزے میں ملا دے گا، روزے میں ملا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کہنے لگے اے عمر میں نے بڑی دفعہ رسول اللہ سے سنا، بڑی دفعہ رسول اللہ سے سنا حضور جب ذکر کرتے من احب شیئا اکثر ذکراؤ، جس چیز کی محبت ہو اس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔ علی فرمانے لگے اے عمر مجھے یقین ہے جہاں ابو بکر پہنچا تو بھی وہیں پہنچے گا۔ وجہ کیا؟ یقولو میں نے رسول اللہ سے بڑی دفعہ سنا حضور فرماتے تھے ذهبت انا و ابو بکر و عمر و دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ اے عمر جب بھی رسول اللہ بات کرتے، اپنی بات کرتے، اپنے بعد ابو بکر کا نام لیتے، پھر عمر کا نام لیتے، ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ یہ بخاری شریف ہے اور فرمان کس کا ہے؟ علی المرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات دیکھیے یہ محبت ہے رسول اللہ کو ان اپنے دونوں صاحبوں سے۔ اب حضرت انس بن مالک، لوگ کہتے ہیں سنیت یہ ہے محبت اہل بیت تعظیم صحابہ، میں نے کہا نہیں، سنیت یہ ہے اللہ سے محبت کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ سے محبت کی جائے، اور پھر رسول اللہ کی ہر نسبت سے محبت کی جائے۔ اصل میں محبت اللہ کی ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی ہے، پھر جس کی بھی محبت ہے وہ رسول اللہ کی وجہ کے ساتھ ہے، وہ حضور کی وجہ سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، اصحاب سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، تو حضور کے اصحاب ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، وہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ حضور کے بعد کسی کی مستقل محبت نہیں ہے، حضور کی وجہ سے محبت ہے، حضور کے ذریعے سے محبت ہے، حضور کے صدقے میں محبت ہے۔ اس وجہ سے کر کے یہ دیکھیے احباب ذی وقار انس بن مالک اب صحابی ہیں، دیکھیں ان کی نگاہ میں ابو بکر صدیق کی محبت کی کیا شان ہے۔ ایک بندے نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر 3688 نمبر روایت ہے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اور کوئی تیاری نہیں کی، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب میرے آقا نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، اگرچہ ہم بعد میں آنے والے ہیں، ہمارے بعد بھی جو امتی آئیں گے وہ یہ الفاظ سن کے اپنے دلوں کو تسلی دے لیں گے، اگرچہ اب دنیا میں یہاں حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا، حضور کی صحابیت نصیب نہیں ہوئی، حضور کا قرب نصیب نہیں ہوا، لیکن اتنا سہارا ہے، اتنے دل کو سکون ہے، قیامت والے دن حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔
تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، چاہے وہ تو زمان مکان اور ہو، اس کا زمان مکان اور ہے، وہ کسی اور دور میں ہے، وہ کسی اور وقت کے اندر ہے، کسی اور علاقے جگہ کے اندر ہے، اگر محبت سچی ہے تو قیامت والے دن اللہ تجھے اس کے ساتھ کر دے گا۔ اب سنی انس بن مالک یہ روایت بیان کر کے آگے کیا فرماتے ہیں، قالا انس، حضرت انس نے فرمایا فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی، ہمیں اتنا کسی بات نے خوش نہیں کیا، کسی چیز نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا رسول اللہ کی اس بات نے خوش کیا، انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ اب آگے انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، بات بڑی کمال ہے، ان لوگوں کو سناؤ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کی صرف تعظیم کافی، ہم نے کہا نہیں، صحابہ کی صرف تعظیم کافی نہیں، صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ حضور کا ارشاد ہے ترمذی شریف کے اندر، حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے بعد نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ یہ حضور نے اپنی اسی طرح اہل بیت کی محبت کو بیان کیا، احبوا اہل بیتی بحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ ابا کی باری آئی تو پھر بھی اسی انداز میں فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فانا احب النبی و ابا بکر و عمر، میں انس بن مالک میں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، میں بھی امید رکھتا ہوں قیامت والے دن میں انس بن مالک بھی رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوں گا، ابو بکر کے ساتھ بھی ہوں گا، عمر کے ساتھ بھی ہوں گا۔ وجہ کیا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں انس بن مالک کے اعمال ان ہستیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن محبت ایسی عظیم چیز ہے، اعمال میں کمی ہوئی تو وہ پوری ہو سکتی ہے، محبت میں کمی ہوئی پوری نہیں ہوگی، اعمال کے اندر کمی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرما دیا انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ میں ابو بکر عمر رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال کم بھی ہوئے مجھے تسلی ہو گئی، کل قیامت والے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہی ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے حضرت ذی وقار، یہ شان ہے ان ہستیوں کی۔ شاعر کہندہ ہے سونے دین اسلام دے مکھڑے دا، سونے دین اسلام دے مکھڑے دا، صادق عنوان صدیق، سونے دین اسلام دے مکھڑے دا، صادق عنوان صدیق، نبیاں تو بعد کائنات دے وچ اچھی پائیے شان صدیق، جندیاں نسلاں پاک صحابی ہیں، سچا او انسان صدیق، تائیوں مومن کیسر آدے نے ساڑی جند تے جان صدیق، تائیوں مومن کیسر آدے نے، تائیوں مومن کیسر آدے نے ساڑی جند تے جان۔ حضرات یہ تھے انس بن مالک۔ اب سنیے علی المرتضیٰ کا فرمان، اپنا علی پاک کا فرمان سنیں۔ پہلے تو علی پاک نے جو رسول اللہ کو ان کے ساتھ محبت تھی وہ بیان فرمائی نا، کہ حضور بڑا ذکر کرتے تھے ابو بکر عمر کا، جب اپنی بات کرتے کہتے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ اب علی المرتضیٰ کا اپنا دور، جب حالات بڑے خراب، فتنے عام، علی پاک نے دفعہ دعا کی اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، یا اللہ وہ دور دے جیسا خلفاء راشدین کا دور تھا۔ لوگوں نے سنا، حیران ہوئے وہ کون خلفاء راشدین؟ ایک بندے نے یہ سنا، اس نے جا کے علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور بتائیے وہ کون ہے خلفاء راشدین جن کا دور آپ مانگ رہے تھے، ویسی آپ صلاح مانگ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ اب علی المرتضیٰ نے کس انداز میں ذکر شروع کیا، فرمایا ہما حبیبا یا، اونچا کہہ دو سبحان اللہ ذرا، فرمایا وہ دو ہیں، ہم نہیں فرمایا، ہو نہیں فرمایا، فرمایا ہما وہ دو ہیں، وہ دو ہیں، فرمایا کون ہے؟ حبیبا یا، وہ دونوں میرے محبوب ہیں، وہ دونوں میرے محبوب ہیں، وہ اماں کا تیرے چاچا ہیں، چونکہ بندہ بھی قریشی ہے کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر،
حضرت علی المرتضیٰ جب رسول اللہ کے یہ محبوب ہیں، علی کو کیوں محبوب نہ ہو؟ علی المرتضیٰ نے کہا لو اے میرے سے پوچھنے والے، وہ دو ہیں میرے محبوب ہیں، تیرے چاچا ہیں، ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے۔ یہ جب بیان فرمایا ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ علی المرتضیٰ جب محبوب کی بات آتی ہے دل کرتا ہے بات لمبی، ذکر چھڑ جائے تو بات لمبی ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر ذکر کر کے آپ لطف لے رہے تھے، آپ نے ابھی بات روکی نہیں، بات اتنی تھی آپ کہہ دیتے وہ ابو بکر عمر کی بات ہے، نہیں، بات ہی محبت سے شروع کی۔ ہما حبیبا یا، جن کی میں نے دور مانگا وہ میرے حبیب ہیں، ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے۔ ابھی بات آپ نے بس نہیں کی، فرمایا سنو ان کی شان کیا ہے، امام الہدا، وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، وہ شیخ الاسلام، وہ بزرگ اسلام کے، والمقتدى بہما بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد امت کے پیر و مرشد ہیں، من اقتدى بہما اسما، جس نے ان کی اقتداء کی وہ نجات پا جائے گا، من اتبع آثارہما ہدی الصراط المستقیم، جو بھی ان کے آثار کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پا جائے گا۔ ابھی بات بس نہیں کی، فرمایا من تمسک بہما، جس نے ابو بکر کا دامن پکڑ لیا، عمر کا دامن پکڑ لیا، فرمایا فہو من حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کی جماعت والا ہو گیا، کیونکہ وہ حزب اللہ ہم المفلحون۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ یہ آپ کا فرمان تاریخ الخلفاء کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر، فضائل ابی بکر للاشاری کے اندر موجود ہے۔ علی المرتضیٰ نے خود ابو بکر عمر کو اپنا محبوب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بولیے، اپنا محبوب فرمایا حضرت ذی وقار۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام آتا ہے جن کا نام ابو جحیفہ ہے۔ ابو جحیفہ فرماتے ہیں دخلت علی علی ابن ابی طالب، آپ نے فرمایا میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں صحابی بھی ہیں، حضرت علی کے جناب شاگرد بھی ہیں۔ قلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، میں نے علی المرتضیٰ کے پاس حاضر ہو کے ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین لوگوں میں سب سے اعلیٰ۔ فقال علی، علی المرتضیٰ نے مجھے کہا محلن یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ ذرا رک، ٹھہر، ذرا ہوش کر، میری بات توجہ سے سن۔ الا اخبرکم بخیر الناس بعد رسول اللہ، میں تجھے بتاؤں رسول اللہ کے بعد بہترین کون ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرما کے آگے مزید ابھی بات بس نہیں کی۔ ویحک یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ تیرے پہ افسوس ہے، تو علی علی کرنے والا، تو جناب حیدری کہلوانے والا، تو جناب مولائی کہلانے والا، تجھے علی کے عقیدے کی خبر نہیں، تو علی کے عقیدے کی خبر نہیں رکھتا، تجھے پتہ نہیں علی کا کیا عقیدہ ہے۔ افسوس ہے اے ابو جحیفہ، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، اے ابو جحیفہ سن لے، میری محبت ابو بکر عمر کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن کا دل کون ہے؟ فرمایا ویحا کا بھی بات بس نہیں کی۔ ویحا کا یا ابا جحیفہ لا یجتمع بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مومن، اسی طرح میرا بغض ابو بکر عمر کی محبت بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا مطلب یہ ہے مومن کا دل وہ ہے جس میں ابو بکر بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، علی بھی ہو، وہ مومن کا دل ہے، وہ ہے مومن کا دل۔ تاں شہر کے اندر جڑا حق نہیں مندا حیدر کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندا حیدر کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے اجے بشر و دین تے او بشر جے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تا وت سچ زمین تے نہیں آیا،
صدیق دا سچ مشکوک تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا۔ حضرت ذی وقار دیکھا آپ نے، علی مرتضیٰ نے کہا مومن وہی نہیں جڑا صرف میرے سے محبت کرے، مومن وہ ہے جو ابو بکر سے بھی محبت کرے، عمر سے بھی محبت کرے، عثمان سے بھی محبت کرے، علی سے بھی۔ تو سنیت صرف محبت اہل بیت کا نام نہیں، سنیت آل و اصحاب کی محبت کا نام ہے۔ اب بات آپ کو سنائیں امام زین العابدین کے شہزادے کی، امام باقر کے بھائی کی، امام جعفر صادق کے چچا کی، جن کا نام ہے زید بن علی بن حسین بن علی، جنہیں امام زید شہید بھی کہا جاتا ہے۔ زید شہید، اب یہ شہید کیسے ہوئے؟ ان کی شہادت کا سبب کیا بنا؟ ان کی شہادت کا سبب بھی ابو بکر عمر کی محبت بنی۔ ان کی شہادت کا سبب بھی ابو بکر عمر کی بولیے محبت بنی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ابو مسعود رازی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، تاریخ دمشق کے اندر ان کا یہ فرمان موجود ہے، ابو مسعود الرازی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے وَدِدْتُ عَنِّي اُقْتَلَ فِي حُبِّ ابی بکر و عمر، میں چاہتا ہوں مجھے بھی ابو بکر عمر کی محبت میں قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنی پکی محبت ہے، آپ فرماتے ہیں چاہتا ہوں مجھے بھی ابو بکر عمر کی محبت میں قتل کیا جائے۔ اور امام زید کی شہادت کی وجہ بھی حضرت ابو بکر عمر کی محبت بنی۔ جب آپ نے اس وقت کے حاکم کے خلاف خروج کیا، لوگ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، عین میدان جنگ کے اندر کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کے کیا کہتے ہیں، کہا ما قولک فی ابی بکر و عمر، اے زید آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر عمر کا دشمن تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا غفر اللہ لہما، اللہ انہیں معاف کرے۔ اللہ نے قرآن کے اندر تیسری جماعت کی یہ نشانی بتائی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، بعد میں آنے والے پہلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فرمایا غفر اللہ لہما، اللہ ابو بکر کو بھی معاف کرے، اللہ عمر کو بھی معاف کرے۔ ما سمیت احدا من اہل بیتی تبرأ منہما، میں نے اپنے پورے گھرانے میں سے کسی ایک فرد سے بھی ابو بکر عمر کی برائی نہیں سنی، میں نے اہل بیت میں سے کسی سے بھی ابو بکر عمر کی برائی نہیں سنی۔ وَأَنَا لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا خَيْرًا، فرمایا میں جب بھی بات کروں گا ابو بکر عمر کی تو اچھی بات کروں گا۔ یہ امام زین العابدین کے شہزادے کہہ رہے ہیں، محبت ابو بکر عمر کی بات کر رہے ہیں۔ آگے اس طرح کے الفاظ مختلف تاریخی کتابوں کے اندر، جاءتہ الرافضہ، ان کے پاس رافضی آئے، فقالوا تبرأ من ابی بکر و عمر حتی ننصرک، آپ ابو بکر عمر سے بیزاری کا اظہار کریں پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، ابو بکر عمر سے دشمنی کریں تو پھر ساتھ دیں گے، ابو بکر عمر کی برائی بیان کریں پھر ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا فقال بل اتولہما، میں تو ان سے محبت کا اظہار کروں گا۔ ہاں، جان جاتی ہے تو جائے، زین العابدین کے شہزادے کی، امام باقر کے بھائی کی، حسین کے پوتے کی، علی کے پڑپوتے کی جان جاتی ہے ابو بکر عمر کی محبت میں تو چلی جائے، میں ابو بکر عمر کی برائی نہیں کر سکتا۔ اتولہما، میں تو ان دونوں سے محبت کروں گا، میں تو ان کی شان ہی بیان کروں گا۔ جب یہ انہوں نے کہا نا تو انہوں نے کہا فقالوا اذن نرفضک، پھر ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، آپ جائیں پھر ہم نہیں دیکھیں گے آپ آل ہیں، علی کا خون ہے، بس اگر آپ، ہم تب مانیں گے اگر آپ برائی کریں۔ آج بھی سید آدن ہوئے جڑا ابو بکر عمر دا دشمن ہوئے، میں کہ نہیں، سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے، بولو بولو، سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے، جھوٹی عقیدتوں کا ہے محتاج کیا علی۔ فرمایا نہیں، یہ ہے اہل بیت کے گھرانے کا عقیدہ، نظریہ، ان کا انداز، کس طرح ابو بکر عمر کی محبت میں جان دے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ، جاتے ہو تو میں ابو بکر عمر کی برائی بیان نہیں کر سکتا، میں جان دے دوں گا۔ وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ بولی ابو بکر عمر کی محبت، ان کا مقام۔ اب شہید ناموس شیخین ہیں، امام زید الشہید بن زین العابدین بن حسین بن علی۔ حضرات، بات بس اختتام پذیر ہونے کو ہے، ہمارے بزرگ کیا حسین انداز میں ان باتوں کو کر گئے ہیں۔ بس اختصار کے لیے میں امام جعفر صادق کہ اس وقت کی بات سناتا ہوں جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔
مریض ہے. تو اس وقت بندہ کہتا ہے سالم بن ابی حفصہ آپ کہتے ہیں دخلت علی جعفر ابن محمد، میں امام جعفر صادق کے پاس گیا، اعودہ وہو مریض، میں ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا، وہ مریض تھے، بیمار تھے. قال، مجھے دیکھا نا امام جعفر صادق نے ایک دعا فرمائی. اب دیکھیں امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں. قال اللہم انی احب ابا بکر و عمر، اے اللہ میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وتولاہما میں ان سے الفت رکھتا ہوں. اللہم ان کان فی نفسی سوا ھذا فلا تلنی شفاعت محمد یوم القیامہ. یا اللہ اگر امام جعفر صادق کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو، مجھے قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب نہ کرنا. اچھا کہہ رہے سبحان اللہ. کمال ہوگی. اہل بیت دا نام لینا سوکھ ہے، انہاں دے عقیدے نو بیان کرنا سننا یہ واسطے جگرا چاہیے. اے سنو گل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، فرمایا بالکل کوئی یہ نہ گمان کرے کہ اندر سے یہ بغض رکھتے ہیں، نہ. یا اللہ اس کے علاوہ اگر میرے اندر کوئی نیت اور ہو، میں اندر سے ابو بکر کے ساتھ عمر کے ساتھ بغض رکھوں، تو مجھے قیامت والے دن نانا کی مصطفیٰ کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو. امام مالک کا فرمان سن لے، بات ختم ہو رہی ہے. ان مالک ابن انس، امام مالک یہ فرماتے ہیں قان السلف، سنو سارے حضرات پلے باندھو اس بات کو، پلے باندھو. آل کی محبت بھی ضروری، اصحاب کی محبت بھی ضروری. ان میں سے کسی ہستی کا بغض آ جائے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر. جو ہمارے بزرگ گزر گئے ہیں نا، امام مالک فرماتے ہیں وہ اپنی اولاد کو ابو بکر عمر کی محبت بٹھا کے سکھایا کرتے تھے. وہ اپنی اولاد کو سکھایا کرتے تھے ابو بکر عمر کی محبت. کیسے؟ کما یعلمون السورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں، جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے، جس طرح قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرح ہمارے گزرے بزرگ ابو بکر عمر کی محبت کو سکھایا کرتے تھے. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر و معرفتہ فضلہما من السنہ. ابو بکر عمر کی محبت، ان کے مقام کی معرفت، ان کی فضیلت کو جاننا یہ سنت میں سے ہے، یہ سنت ہے. فضیل بن ایاز کا آپ نے ذکر سنا ہے، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. فرماتے ہیں میرے نزدیک اوثق عملی فی نفسی، میرے نزدیک مضبوط ترین عمل کیا ہے؟ حب ابی بکر و عمر و ابی عبیدہ بن الجراح و حب صحابہ محمد جمیعہ. فرماتے ہیں میرے نزدیک بندہ مومن کے اعمال میں سے جو مضبوط ترین عمل ہے نا، وہ حضور کی آل صحاب سے محبت کرنا ہے، وہ حضور کے آل صحاب سے محبت کرنا ہے. آخری بس فرمان سن لیں. ایوب سختیانی بزرگ ہیں، کہتے ہیں قال من احب ابا بکر فقد اقام الدین. جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا، اس نے دین کو قائم کر لیا. من احب عمر فقد اوضح السبیل. جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنا آخرت کا رستہ صراط مستقیم اس نے نمایاں کر لیا. ومن احب عثمان، جس نے عثمان سے محبت کی فقد استنار بنور اللہ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نور سے چمکا لیا. ومن احب علیاً فقد استمسک بالعرفۃ الوثقی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مضبوط اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. یہ چاروں کی محبت ضروری ہے، یہ ہے محبت. آگے فرماتے ہیں من احسن القول فی صحابی محمد فقد بری من النفاق. جس نے بھی حضور کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی اس نے اپنے آپ کو منافقت سے آزاد کر لیا، وہ منافقت سے بری ہو گیا، وہ منافق ہو سکتا نہیں. اور یہ ہماری اہل سنت کے عقیدے کی ہر کتاب کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ من علامات اہل سنتی تفضیل الشیخین و حب الختنین. اہل سنت وہ ہوتے ہیں، سنی کی نشانی وہ ہوتی ہے ابو بکر عمر کو افضل سمجھتے ہیں، عثمان و علی سے محبت کرتے ہیں. بات ختم ہوگی حضرات. سن یار عقیدہ سنیاں دا نالے سمجھ دہان دے نالے. سن یار عقیدہ سنیاں دا نالے سمجھ دہان دے نالے. پہلا شان چ پاک صدیق سونا مدنی فرمان دے نالے. وت عمر تے وت عثمان کیسر ہن آلہ شان دے نالے. چوتھا حیدر حق دا رہبر یارو قسم قرآن دے نال.